اردو اوشن کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ کافی سال پہلے کی بات ہے، ہمارے علاقے میں ایک پیر صاحب آئے ہوئے تھے۔ گاؤں کے باہر قبرستان میں ایک بڑے درخت کے نیچے اس نے کٹیا بنائی ہوئی تھی۔ وہاں سارا دن لوگوں کا رش رہتا تھا۔ مختلف بیماریوں اور پریشانیوں میں مبتلا لوگ اس کے پاس جاتے اور دوا اور دعا کرواتے تھے، لیکن زیادہ تر عورتیں اس کے پاس جاتی تھیں۔ میں اس راستے سے گزر کر کھیتوں میں کام کرنے جاتا اور روزانہ ہی مجھے وہاں عورتوں اور نوجوان لڑکیوں کا رش لگا نظر آتا تھا تو مجھے بہت غصہ آتا۔ پتہ نہیں کیوں لوگ اپنی حاجتوں کے لیے ایسے جعلی پیروں کے پاس جاتے تھے۔ جعلی پیر میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ مجھے اس پیر کے بارے میں اچھی خبریں نہیں ملتی تھیں۔ گاؤں کے ایک بھنگی نے مجھے بتایا تھا کہ پیر سارا دن نشے میں رہتا ہے اور عورتوں کے ساتھ نازیبا حرکات بھی کرتا ہے۔ ساتھ اس کا یہ بھی کہنا تھا کہ جو عورت ایک بار اس پیر سے تنہائی میں ملاقات کر لے وہ پھر اسی پیر کے پاس بار بار جاتی ہے، یہاں تک کہ اپنے شوہر سے بھی باغی ہو جاتی ہے۔ یہ اندر کی باتیں بھنگی اس لیے جانتا تھا کیونکہ وہ اس پیر کا نشہ شریک بھائی تھا۔ بات نشے کی حد تک رہتی تو ٹھیک تھی، لیکن عورتوں سے چھیڑ چھاڑ اور ان کو اپنا گرویدہ بنا لینے والی بات مجھے ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ میں اس کو بے نقاب کرنا چاہتا تھا تاکہ سادہ لوگ اور معصوم دیہاتی عورتوں کی اس جعلی پیر سے جان چھڑا سکوں، لیکن یہ کام اتنا آسان نہیں تھا کیونکہ عورتیں اس سے بہت زیادہ عقیدت رکھتی تھیں اور اس کو اپنا نجات دہندہ سمجھتی تھیں۔ خیر ایک دن میں بھی پیر کی خبر لینے کے لیے سائل بن کر اس کی کٹیا کے باہر بیٹھ گیا تو میں نے محسوس کیا کہ اگر کوئی مرد اندر جاتا تو اس کو 2 منٹ میں فارغ کر دیتا، اور کوئی عورت یا نوجوان لڑکی جاتی تو آدھا گھنٹہ اپنے پاس روکے رکھتا، اور جب وہ باہر آتی تو اس کی چال میں واضح لڑکھڑاہٹ محسوس ہوتی۔ اب تو مجھے یقین ہوتا جا رہا تھا کہ ضرور یہ بندہ عورتوں سے گڑبڑ کرتا ہے، لیکن ابھی تک میرے پاس ایسا کوئی ثبوت نہیں تھا کہ میں اس کے خلاف کچھ کر پاتا۔ پھر میری نظر اس بڑے پھیلے ہوئے درخت پر پڑی جس کے عین نیچے پیر نے لکڑیوں اور خشک گھاس سے اپنی کٹیا بنائی ہوئی تھی۔ اگر میں اس درخت پر چڑھ جاؤں تو ممکن ہے کٹیا کے اندر کچھ دیکھ سکوں۔ میرا دماغ مختلف اندازے لگا رہا تھا۔ پھر اگلے دن میں نے کیمرے والا موبائل جیب میں ڈالا اور صبح فجر کی نماز پڑھ کر عقیدت مندوں کی آمد سے پہلے درخت پر چڑھ گیا اور گھنے پتوں اور شاخوں میں چھپ کر بیٹھ گیا۔ ابھی تک تو پیر خود بھی نہیں جاگا تھا۔ جیسے ہی دن کے 9 بجے تو لوگوں کی آمد کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ مجھے یہ دیکھ کر اطمینان ہو گیا کہ تازہ ہوا اور روشنی کے حصول کے لیے جھونپڑی کے آدھے حصے کی چھت موجود ہی نہیں تھی۔ میرا کام آسان ہو گیا تھا۔ پیر صاحب نے 2 مردوں کو پہلے باری باری اندر بلایا اور ان کا مسئلہ پوچھ کر تعویذ لکھ دیا اور ان کو چلتا کیا۔ اب باہر ایک جوان عورت تھی۔ اس کی باری آئی تو پیر نے پہلے تو اس کا مسئلہ سنا، پھر تعویذ دینے یا دم کرنے کی بجائے مٹکے سے 1 گلاس پانی کا نکالا اور اس میں 1 چٹکی کسی سفوف کی ملا کر عورت کو پلا دی۔ کوئی 2 منٹ ہی گزرے تھے، عورت اپنا ہوش کھو کر پیر صاحب کی باہوں میں گر گئی۔ میرے موبائل کا کیمرہ چل پڑا تھا اور ویڈیو ریکارڈ ہو رہی تھی۔ پیر نے اس کی قمیض اتاری اور اپنی ناپاک زبان چپڑ چپڑ اس کے جسم پر چلانی شروع کر دی۔ تھوڑی دیر بعد جب پیر صاحب کا من بھر گیا تو اس نے عورت کو قمیض پہنائی اور ایک نسوار جیسا سبز رنگ کا سفوف اس کی ناک میں ڈالا تو عورت فوراً ہوش میں آ گئی اور ڈگمگاتے قدموں سے باہر نکل گئی۔ میرا کام ہو چکا تھا۔ میں نے ویڈیو محفوظ کر کے موبائل جیب میں ڈالا۔
لیکن نیچے اترنے کی کوشش میں میرا پیر پھسل گیا اور میں دھڑام سے پیر صاحب کے اوپر آ گرا۔ شور کی آواز سن کر باہر بیٹھا ایک آدمی اندر آیا اور پیر صاحب کو پکڑ کر میرے نیچے سے نکالا۔ تب تک میں اٹھ کر باہر نکل آیا اور ایک طرف کو دوڑ لگا دی۔ یہ سب اتنی جلدی ہوا کہ پیر صاحب کو سمجھ ہی نہیں آئی کہ ہوا کیا ہے۔ 1 گھنٹے بعد پیر صاحب پولیس کی تحویل میں تھانے بیٹھے تھے۔ جب اس کے ماننے والے احتجاج کرنے آئے تو پولیس نے وہی ویڈیو لوگوں کو دکھا دی اور لوگ خاموشی سے توبہ توبہ کرتے گھروں کو روانہ ہو گئے۔ اس طرح میں نے ہمت کر کے لوگوں کو، خاص طور پر عورتوں کو، ایک بڑے فراڈیے سے بچا لیا، جس کی وجہ سے اہل علاقہ آج بھی میرے مشکور ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ درخت سے گرنے کی وجہ سے مجھے اچھی خاصی چوٹیں بھی آئی تھیں۔ ناظرین کرام، اس طرح کی دلچسپ اور سبق آموز ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ شکریہ۔